نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا اسالک علما نافعا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں ہم سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین و دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آج ہے جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں مسنون اذکار، نماز کے مسنون اذکار، اور ہم اب تک الحمدللہ تکبیر تحریمہ سے لے کے اذان کے بعد کی دعا، وضو کی دعائیں، یہ سب الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہماری ہے سجدے کی دعائیں، رکوع اور سجدے کی دعائیں ہم یاد کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ سب پر کچھ پڑھ کے ہم ویسی ہی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جیسے ہمارے رب کی شان ہے، ہم اپنے رب کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں رکوع کی دعائیں دیکھی تھی اور رکوع کے بعد کی دعائیں دیکھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سجدے کی دعا دیکھیں گے۔ سجدے کی دعا میں تو اکثر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ عام روٹین میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت اچھی ہے دعا، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی مرتبہ پڑھ لے، لیکن ہم دعائیں مختلف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نماز میں خشوع خضوع برقرار رہے، اور وہ خشوع خضوع برقرار تب ہوتا ہے جب ہم اس پہ مکمل توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم رٹے رٹائے جملے پڑھیں گے جیسے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ رٹا ہوا جملہ ہے، بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا، نماز سیکھی، نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ جملہ ہماری زبانوں پہ یعنی کہ رواں دواں ہے، اور اس جملے کو ہم اس کی جو ہے بڑائی، اس کی جو حسن ہے اس کو ہم محسوس ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور کچھ لوگ تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں کہتے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی تبھی ہماری جا کے نماز درست ہوگی، اور جب نماز درست ہوگی تبھی ہماری دعائیں قبول ہوگی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوں گے، ہمارے جو ایشوز چل رہے ہیں وہ بہتر ہونے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ دیتا ہے، لیکن ہم انسان ناشکر ہے نا، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، پہننے کو بھی دے رہا ہے، اوڑھنے کو بھی دے رہا ہے، اچھے گھر دیے ہوئے ہیں الحمدللہ، ہر سہولت دی ہوئی ہے، ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ویسی حمد و ثنا نہیں کرتے جیسے حق ہے۔ تو سجدے کی دعاؤں میں ہم روٹین میں جو پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع اور سجدے دونوں میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دونوں جگہ پڑھی جا سکتی ہیں، سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی۔ تو یہ دعائیں ایک دفعہ ہم نے یاد کر لی، اب ہم ان کو مختلف یعنی کہ رکوع میں کبھی ہم سبوح قدوس پڑھ لیں، سجدے میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں۔ تو یہ دعائیں مختلف جب پڑھیں گے تو ہماری زبان جو ہے اس کی مختلف مٹھاس کو محسوس کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی دعا جو ہے ہماری، یہ تھوڑی سی بڑی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، بہت مزہ آتا ہے جب یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وشق وصورہ وشق سمعہ وبصرہ
तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। एक दफा फिर मैं पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा लकस सजदतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु सजद वजहिय लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक्क समअहु व बसरहु बि तबारक अल्लाहु रब्बल आलमीन तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आप लोग ये स्क्रीन शॉट ले लें और फिर मैं साथ में इसका तर्जुमा बताती हूँ आप लोगों को। "ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए सजदा किया, तुझ पर ही ईमान लाया, तेरे ही फरमाबरदार हुआ। मेरा चेहरे ने इस जात के लिए सजदा किया जिसने उसे पैदा किया है, उसकी सूरत बनाई है, उसकी समात यानी कि कानों के सुराख और बसात आंखों के सुराख को खोला। बाबरकत है, अल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज से पैदा करने वाला है।" यह खूबसूरत दुआ है। जब हम सजदे में इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमसे खुश होगा कि मेरा बंदा मेरी पहचान कर रहा है, मेरे साथ अपना तल्लुक मजबूत कर रहा है। और देखिए, अल्लाह ताला से तल्लुक मजबूत करना सबसे आसान है। हम दुनिया के साथ किसी भी ऐसे बंदे के साथ जो थोड़ा सा अपर हो हमसे, तो हम उससे ताल्लुकात जब बनाने लगते हैं ना, तो हम उसके लिए बड़ी प्लानिंग करते हैं, उसको गिफ्ट भेजते हैं, उसकी दावतें करते हैं, कई कुछ जतन करते हैं। उसके बाद जाके वो कहीं हमें थोड़ा सा टाइम देता है, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जो कायनात का खालिक व मालिक है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, सारी बादशाहत जिसकी है, वो हमारे लिए हर टाइम फ्री है, हर टाइम फ्री है। आप जिस टाइम भी उसे पुकारो, वो आपको फौरन ही रिस्पॉन्स देगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई, मैं इतना करीब हूँ कि हर पुकारने वाले की मैं पुकार सुनता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने कहीं भी हमें ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोमिनों की पुकार सुनता, नहीं। अल्लाह तबारक व ताला हर उस शख्सी खास तौर पे जो गुनाहगार ज्यादा होते हैं ना, वो अल्लाह की तरफ आते हैं, तो अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरा बंदा कभी कभार आता है। जो रूटीन में आते हैं, अल्लाह को पता है कि ये तो रूटीन के मेरे नेक बंदों में शुमार है, लेकिन जो कभी कभार आता है, जो अपनी नफ्स को कंट्रोल कर रहा होता है। देखें, नफ्स को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल जिहाद है। सारे जिहाद एक तरफ, लेकिन अब किसी के साथ लड़ना बहुत आसान है, अपने जात के साथ लड़ना, अपने आप को गलत समझना और अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करना, ये सबसे मुश्किल काम है। और जब इंसान, एक गुनाहगार इंसान अल्लाह के सामने रोता है ना कि अल्लाह मुझे नफ्स के हवाले ना करना, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको उसके नफ्स के हवाले नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल देता है जिसके रास्ते पे चलते हुए, जैसे कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं। अब देखें ना, आप लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहीं भी हूँ, मैं सफर पे हूँ, घर में हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, किसी घर में गई हुई हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे इस चीज के लिए चुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। तो अल्लाह तबारक व ताला, जो हम जैसे लोग हैं ना, जो गुनाह भी करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ भी आते हैं, तो अल्लाह ताला को अच्छे लगते हैं हम लोग, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला को पता है कि ये आदम की औलाद है, इनसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन ये तकब्बुर नहीं करते, शैतान के रास्ते पे नहीं चलते। शैतान की जो है ना, उसकी जो आदत है उसको नहीं अपनाते। ये आदम की औलाद है, आदम की रूह पे चलते हुए, आदम जैसे मिजाज रखते हुए अपनी गलती को तस्लीम भी करते हैं और अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा कर माफी भी मांगते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला हमें माफ भी कर देता है। अब ये देखें, ये कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह, मैंने तेरे लिए सजदा किया है, तुझ पर ईमान लाया हूँ, तेरा ही फर्मा बरदार हूँ। मेरे चेहरे ने उस जात के लिए सजदा किया है जिसने उसे पैदा किया है, उसकी सूरत बनाई है, उसकी समात यानी कि कानों की सुराख, आंखों यानी कि बसारत यानी कि आंखों के सुराख खोले हैं। बाबरकत है, अल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज से पैदा करने वाला है। ये कितनी खूबसूरत दुआ है। और जब हम ये रुकू सजदे में जाके कुछ देर के लिए, फर्ज करें कम से कम 3 दफा तो पढ़नी चाहिए ना, हम 3 दफा पढ़ रहे हैं, हमारा सजदा तवील हो रहा है, हमारा सजदा तवील हो रहा है, तो हमारा माइंड जो है, दिमाग जो है, हमारा ब्रेन जो है, ये फ्रेश हो रहा है। फ्रेश कैसे हो रहा है? एक तो ब्लड सर्कल जो है वो तेजी से दिमाग की तरफ आता है। दूसरा, हमारे जो पट्टे हैं,
جو ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں، ہمارا جو نیک کے پیچھے سے پیغام کی جو، مثلاً کہ ایک ہوتا ہے نا سیاری، موسادی سیاری نظام کو چلا رہے ہیں لوگ، اور دنیا میں بیٹھ کے وہ بغیر کسی ایسی چیز کے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی سے کہیں زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ ہمارا نظام بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری نیک کے بیک والی سائڈ پہ جو وینس ہیں، اس سے ہمارے پیغامات پہنچتے ہیں۔ ہمارا جو دماغ ہے وہ جسم کو، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک سگنل پرووائڈ کرتا ہے، وہ اس پہ حرکت کرتے ہیں، ہم بول رہے ہوتے ہیں، ہماری حرکتیں، ہاتھ جو ہے حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا دماغ جو ہے وہ سگنل دے رہا ہے، ہمارا دماغ ہمیں سگنل دے، اور جتنا طویل سجدہ آپ کریں گے، جتنا طویل سجدہ ہوگا، آپ کا جو برین ہے وہ زیادہ ہیلدی ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ہم ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں، ہم بادام کھاتے ہیں، ہم اخروٹ کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں سردیوں میں بھی، کس لیے کھاتے ہیں؟ کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کو قوت ملے، کیونکہ جسمانی قوت سے زیادہ دماغ کو صحت مند اور قوت ور ہونا بہت ضروری ہے ہر معاملے میں، بے شک وہ دین کا معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے اپنے برین کو زیادہ طاقتور بنانے کا، کہ آپ سجدے میں کچھ ٹائم گزاریں، کچھ ٹائم ایسے محسوس کریں کہ آپ کا جو سجدہ ہے، آپ کا جو سر ہے، آپ کے رب کے قدموں کے اوپر ہے، قدموں پہ رکھ رہے ہیں، اپنے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا، آپ رو رہے ہیں، آپ التجا کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی گناہ ہوتا ہے مجھ سے، یہ بھی ہوتا ہے، میں اس کو بھی چھوڑنا چاہتی ہوں، میں یہ بھی چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن چھوڑ نہیں پا رہی، اللہ تو میری مدد فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان گناہوں سے معاف کر دے گا، بری کر دے گا۔ آپ کر بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ بار بار اللہ سے، ایک گناہ ہوتا ہے وہ، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتی چلو، ایک گناہ ہوتا ہے وہ والا جو انسان پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو پلاننگ کے ساتھ گناہ کیا جائے اس کی معافی نہیں ہے، یعنی کہ ہم سوچ لیں چلے یہ گناہ ہو رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں، بعد میں اللہ سے معافی مانگ رہے کہ یہ گناہ کی معافی بہت کم ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک گناہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے کر لیتا ہے، وہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن اس کے نفس اس پہ اتنا حاوی ہوتا ہے، شیطان اسے اتنا ورگلاتا ہے، اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے فوراً بعد وہ سوچتا ہے کہ ہائے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کیوں کر لیا؟ پھر وہ جو ندامت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے دربار پہ لے کے چلا جاتا ہے نا، کہ اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا تھا، مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ٹائم اس کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ وہ جو گناہ اس کی انجانے میں اس سے ہو جاتا ہے یا جانے میں ہو جاتا ہے، نفس کی یعنی کہ بہکاوے میں آگے ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں نا، یہ کتنا خوبصورت چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں تب پتہ چلیں گی جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہت مضبوط بنائیں گے، بہت زیادہ۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، ہم ایک کارنر میں بیٹھ جائیں کہ بھائی ہم تو اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اب تو ہم نے نہ کسی سے ملنا ہے، نہ کسی سے ملاقات کرنی ہے، نہ کوئی پارٹی اٹینڈ کرنی ہے، نہ کہیں جانا، نہ کہیں آنا، کچھ بھی نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بہت پسند کرتا ہے جو دین اور دنیا دونوں کو اکول لے کے چلتا ہے۔ دیکھیں نا، دین کے جو معاملات ہیں ان کو، دین کے معاملات کو، دین کا ٹائم جو ہے، نماز اور دوسرے عبادات کا ٹائم ہے، وہ اپنے پراپر ٹائم پہ وہ کر رہا ہے، سارے پروسیجر پورا کر رہا ہے۔ پھر جو دنیا کا ٹائم بچتا ہے، دنیا کا ٹائم میں دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو دنیاوی معاملات بھی ایسے لے کے چلتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ بھائی اب کچھ خواتین یہاں پہ ہیں، بلکہ زیادہ تر میرڈ ہیں، بچوں والی ہیں، آپ اپنی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں، اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں، تو یہ بھی آپ کی نیکی ہے۔ اگر آپ اس نیت سے کریں، آپ اپنا مائنڈ جو ہے یہاں پہ سیٹ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ عہدہ دیا ہے، مرد کا کام ہے کمانا، عورت کا کام ہے گھرداری سنبھالنا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، آپ اس کو کھلا رہی ہیں، اس کو نہلا رہی ہیں، اس کو پاک صاف بنا رہی ہیں، اس کی جو تربیت ہے بہت اچھی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہے۔ آپ کر تو گھر کے کام رہی ہیں،
دیکھیں اگر آپ دین کو سمجھیں گے نا تو دین آپ کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے گھر کے کاموں میں بھی. اب دیکھیں آپ گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، روٹین کا کام ہے، ہر کوئی کرتا ہے. اب روٹین کے کھانے میں آپ سٹارٹنگ میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتی ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں کھانا اس نظریے سے بنا رہی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کر سکوں، اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکوں، ان کی صحت اچھی ہو، ان کے لیے یعنی کہ ان کو سکون مہیا کرنے کے لیے یہ سارا میں نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا سنبھال رہی ہوں. اللہ تو برکت ڈال دے. تو یقین کریں آپ کی روٹین کے کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئیں گے کہ وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو تب ملیں گی جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم اذکار کو دیکھیں گے، جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے. یہ جو چیزیں میں ساری سکھاتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، یہ میں خود بھی ساتھ میں سیکھ رہی ہوتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ بھائی یہ کرے یہ کرے یہ کرے اور میں خود آرام سے بیٹھے. نہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں، بول رہی ہوں، کروا رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، میں خود بھی کروں. اور یقین کریں میں اپنا اگر تجربہ آپ لوگوں کو بتاؤں نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، بہت زیادہ. ایک بھاگم بھاگ والی نماز اور ایک بڑی سکون کے ساتھ نماز پڑھنی اور لمبی لمبی رکوع سجدے قیام کرنا، وہ بہت ہی مزہ دیتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، آپ بھی شاید نوٹ کریں گے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمارا ہے، صرف ہمیں سن رہا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی کوئی اور مخلوق نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور صرف ہماری باتیں غور و فکر سے سن رہا ہے. تو یہ فیلنگ تب آئے گی جب انشاءاللہ آپ لوگ قرآن پاک کو سمجھیں گے اور نماز پڑھتے ہوئے اپنا رجحان، اپنی توجہ الفاظ کی طرف رکھیں گے. اور یہ دیکھیں نا اگر ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں، یہ اوپر والی دعا جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت پاکیزگی والا، نہایت مقدس فرشتے اور روح جبریل کا رب. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پیار سے بلا رہے ہیں، کتنی اچھی فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں کہ ایسی ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے جو نہایت پاکیزہ ہے، نہایت مقدس ہے، اور روح جبریل یعنی کہ تمام فرشتوں کے سردار کے رب. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے نا. جب ہم ان کو سمجھیں گے، صبح ان کو دوسرا رب الملائکۃ و روح کہیں گے، رٹا لگائیں گے تو وہ فیلنگ نہیں آئے گی. جب ہم کہیں گے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے اے اللہ تو، اے ہمارے رب اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ ہمیں بخش دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی اور اپنی بخشش کی دعا بھی. تو یہ چیزیں سیکھیں، کوشش کیا کریں اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑیں. دیکھیں میں روز آپ لوگوں کو یہ میسج دیتی ہوں کہ آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ اکٹھا کریں، کسی نہ کسی کو ضرور قرآن پہ لگائیں، کسی نہ کسی کو ضرور نماز سکھانے کی کوشش کریں، کسی نہ کسی کو ضرور آپ قرآن پاک نازہ کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے بعد وہ انسان جب پڑھے آپ کے لیے دعا گو ہو، جتنے وہ الفاظ پڑھے اتنی اسے بھی نیکیاں ہوں اور آپ کو بھی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے فرشتے فوراً سے قبول کر کے ایک دوسرے سے جھگڑا کر کے لے جانے والے بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ہمارے دل کی میل کچیل کو دھو ڈالے، ہمیں خالصتاً اپنی عبادت کرنے والا بنا دے. آگے ایک یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. ٹھیک ہے، اور پاک ہے میرا رب زبردست غلبے والا، بادشاہت کبریائی اور عظمت والا. ٹھیک ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. ٹھیک ہے، یہ بھی دعا آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. اور یہ جو آگے والی دعائیں ہیں نا یہ کافی بڑی ہیں، بس یہ 5 دعائیں ہم یاد کر لیں تو یہ کافی ہوں گی. پھر اس کے بعد 2 سجدے کے درمیان والی جو دعائیں ہوں گی انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے. اور یہ کوشش کیا کریں کہ اپنے لیسن کے ساتھ سنایا کریں. آپ ڈیلی لیسن سناتی ہیں نا تو لیسن کے ساتھ دعائیں بھی پہلے اوپر سے دے کے سنانا شروع کریں. میں آپ لوگوں کو آسان طریقہ بتاؤں.
ان کو یاد کرنے کا، پہلے ہر نماز سے پہلے آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھیں اپنے پاس، یہ آسانی کے ساتھ، یہ جو ہے نا نماز نبوی آسانی کے ساتھ ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو میں نے یہ PDF سینڈ بھی کی ہوئی ہے، آپ اس کو کھول کے اس کو دیکھ لیں، اچھے سے یاد کریں، اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے کوشش کریں۔ جب آپ کی زبان رواں ہو جائے گی، یعنی کہ لفظ اٹھانے لگ جائے گی نا خود بخود ہی، تو پھر اس کو آہستہ آہستہ یاد کیجیے گا۔ اور یہ دعائیں یاد کرتے ہوئے جتنی بھی مشقت ہوگی، آپ یہ سوچئے گا کہ اس مشقت کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کرنے والا ہے روز آخرت میں۔ اب دیکھیں نا، ہماری مشقتوں پہ بھی ہمیں اجر ملے گا تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا ہم خوش ہوں گے کہ اللہ تو نے ہمیں ہماری مشقتوں پہ بھی اجر دیا، جو ہم نے اپنے لیے کی تھی اس میں بھی ہمیں اجر عظیم مل رہا ہے۔ تو یہ ساری میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہ سارا چیزیں جو ہیں مشقت سے، جنت ایسے نہیں ملے گی، مشقت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اللہ کے نبی کی جو ہمسائیگی ہے ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اب چلتے ہیں اپنی روٹین کی کلاس کی طرف۔ آج ہم انشاءاللہ ایک ہی آیت پڑھیں گے، آیت بھی تھوڑی سی بڑی ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا، دوسری کلاس کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، الا مگر تعویلہ اس کے انجام کا، یوما جس دن یاتی آئے گیا، تعویلہ انجام اس کا، یقولو کہیں گے، الذین وہ لوگ، نسوہ جنہوں نے بھلا دیا اس کو، من قبل اس سے پہلے، قد یقیناً جاءت لائے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق حق کو، فحل تو کیا، لنا ہمارے لیے، من شفعاء کچھ سفارشی ہے، فیشفعوا تو وہ سفارش کرے، لنا ہمارے لیے، او یا نردو ہم واپس بھیج دیے جائیں، فنعمل تو ہم عمل کریں، غیر الذی سوائے اس کے جو، کنہ تھے ہم، نعمل عمل کرتے، قد یقیناً، خسروا انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، وضل اور گم ہو گئے، عنہم ان سے، ما وہ جو، کانو تھے وہ سب، یفترون جھوٹ گڑا کرتے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیات مبارکہ۔ اب دیکھتے ہیں روٹ ورلڈ۔ جئناہم لائے ہیں ہم ان کے پاس، جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورلڈ ہے، تعویلہ اس کا انجام، حمزہ واو لام اس کا روٹ ورلڈ ہے، وضل اور گم ہو گئے، دواد لام لام اس کا روٹ ورلڈ ہے۔ اس کی دیکھتے ہیں مختصر سی تفسیر اب۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، اور جس دن اس کا انجام آ جائے گا، جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو اب تو کیا اب ہمارے لیے کچھ سفارشی ہیں، اور جو ہمارے لیے سفارش کرے، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہم اس سے مختلف عمل کرے جو ہم کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور ان سے گم ہو گئے جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ حل ینظرون الا تعویلہ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، کیا اب وہ اس کے انتظار میں ہیں کہ جنت اور جہنم کی خبر اب واقع ہو جائے، یوم یاتی تعویلہ جس دن اس کا انجام آ جائے گا، جس دن اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا، آج کی خبر واقع ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بلا دیا وہ بول اٹھیں گے، جس دن وہ انجام سامنے آ جائے گا جس کی خبر دی جا رہی ہے، وہ لوگ حسرت سے بول اٹھیں گے جنہوں نے پہلے اسے بلا دیا تھا،
اپنے گناہوں کی بخشش کی سفارش تلاش کرتے ہوئے اور اس کا اقرار کرتے ہوئے، جیسے رسول لے کے آئے تھے. قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کرے؟ وہ اعتراف کریں گے کہ ہمارے رب کے رسول حق لے کے آئے تھے. کاش ہمارا کوئی معبود جیسے ہم دنیا میں پوجا کرتے تھے ہمارے ہمارے سفارش کے لیے کھڑے ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورۃ بقرہ آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ اس کے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو نفع نہیں دے گی. سورۃ مدثر آیت نمبر 48. او نردو، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، یا ہم دنیا میں واپس بھیج دیا جائے حالانکہ لوٹنے کا وقت گزر چکا ہے. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. ہم اس سے مختلف عمل کریں جو کہ ہم کیا کرتے ہیں، یا پھر ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم اس کے برعکس کرتے ہیں جو ہم کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ انعام آیت نمبر 27 اور 28 میں فرماتا ہے: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے: کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیزیں واضح ہو چکی جو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں. یعنی کہ اس ٹائم جب سر پہ پڑ جائے گی تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا واپس بھیجنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تم جا کے بھی پھر وہی کام کرو گے. قد خسروا انفسهم، یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. یہ ایسا خسارہ ہے جس میں مال، اولاد، اثاثے سب کچھ گیا. منافع سے محروم ہونے والے خسارے والوں کو، سارا پانے والوں کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے: جو دنیا میں جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا. دنیا میں شیطانوں کے وعدوں اور نفس کے خواہشات کے مطابق جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائے گا. اب وہ چیزیں سامنے آ گئی جس کا وہ کبھی تصور نہیں کیا تھا. ان کے سامنے حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا. کیا موت کے بعد انسان کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی کبھی نہیں ملنے والی. انسان اپنے آپ کو گھاٹے میں کیسے ڈالتا ہے؟ انسان جب دنیا پر بھروسہ کرتا ہے، جس میں مشغول رہتا ہے اور جس کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، موت کے بعد اس کے ہاتھ سے نکل آئے گی. انسان آخرت کے معاملے کو غیر اہم سمجھتا ہے، توجہ نہیں دیتا. آخرت آ جاتی ہے جب کوئی تیاری نہیں ہوتی تو یوں دنیا ایک بھی مل گئی اور آخرت بھی. یہی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آج جمعۃ المبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے ایسے گناہوں کو معاف فرمائے جس کا صرف وہ گواہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری، باطنی، چوری چھپے، روحانی، جسمانی تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ایسے گناہ کرنے سے باز آ جائیں جو تیری ناراضگی، تیرے غضب کا باعث ہے. اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا، تیری معرفت حاصل کرنے میں ہمیں مدد عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کی توفیق عطا فرما جس کے بعد ہمیں تیرے جنت کا اعلیٰ مقام ملے. اے اللہ ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے عرش کا سایہ نصیب کرے.
اے اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جو روز قیامت پیاس کی شدت کو کم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ گناہ گار سیاہ کار بدکار ہیں، تیری امتی ہیں، تیرے نبی کی امتی ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کے در پہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری کمیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کے ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم پڑھتے پڑھاتے اگر کچھ گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں ہدایت کا راستہ آسان کر دے، ہمارا گناہوں والا راستہ مشکل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ تیرے نبی خود دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ ہماری التجا ہے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نصیب فرما جو دین کو پسند کرتے ہیں، تیر سے محبت کرتے ہیں، سنت نبی کی سنت سے محبت کرنے والے ہیں، دین پہ چلنے والے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ اے اللہ ایسے لوگوں سے دور کر دے، ہمیں ہمارے دل میں ان کے لیے نفرت بھر دے جو تیرے دین کے خلاف ہیں، جو تیرے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی جو تیاری کرنے والا بنا دے۔ ہم نے بڑی دنیا جی لی، اے اللہ عمر اپنی جتنی بھی گزاری غفلت میں گزار دی۔ اے اللہ اب ہماری آنکھیں ہمارا دل روشن کر دے، ہم تیرے دین پہ چلنے والے بن جائے۔ اے اللہ ہماری دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ تیرا قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے اللہ دھوکے کے سامان میں ہم اپنے آپ کو پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس چنگل سے نکال کے، اس دلدل سے نکال کے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمانا۔ اے اللہ میرے والدین کی قبروں کا جنت کا خطہ بنا دینا، جنت کا باغیچہ بنا دینا۔ اے اللہ میرے بہن بھائیوں کی قبروں میں، میرے عزیز و اقارب کی قبروں میں اور تمام مسلمانوں کی قبروں کو اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا۔ اے اللہ اے اللہ میرے شاگردوں میں سے کچھ ایسی بچیاں ہیں بے اولاد ہیں، کسی کا بیٹا نہیں ہے، اے اللہ خصوصی دعا ہے اس بچی کے لیے جس نے مجھے کہا تھا کہ میری بیٹیاں ہیں دو، اللہ اس دفعہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اے اللہ تیرے قرآن پڑھنے والی بچیاں ہیں، آشا ہے، ماریہ ہے، یا اللہ یہ تیری دین کی پڑھنے والی، قرآن کو پڑھنے والی، سمجھنے والی، ریگولر قرآن پڑھتے ہیں۔ اے اللہ ان کی گودوں کو ان نعمتوں سے بھر دے جو تیری دنیا میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اے اللہ تیری نعمتیں ساری افسانہ، تیری رحمتیں ساری سکون والی ہیں، لیکن اے اللہ دنیا کے لوگ جو ہے بیٹوں سے آگے نسل بڑھانے کا سوچتے ہیں، اللہ ان کو نرینہ اولاد، دونوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ ایسے ہی جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح اور 5 وقت کا نمازی اور قرآن اور حدیث پہ چلنے والا بنا دے، ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کے ٹھنڈک اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہمارے بعد پتہ نہیں ہمارے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اللہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جو وقت تو نے دیا ہے، اے اللہ اس وقت سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے والے بن جائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ سارے تیرے بندے ہیں، سارے کلمہ گو ہیں، اے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما، ان کو پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مسئلے مسائل ختم فرما۔ اے اللہ مجھ سمیت جتنی بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ سن رہی ہیں، جو گھروں میں ہیں یا بعد میں کلاس لیں گی، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کے دل میں ہیں، ان کے ذہنوں میں بات ہے، اے اللہ تمام دعاؤں پہ کن فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے ہم مانگ رہے ہیں ان کو بہتر بنا کے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر ایک کے لیے بہترین انسان بنا دے، ہماری زبان سے ہمارے بہن بھائی، ہمارے اولادیں، ہمارے والدین تمام محفوظ رہے، ہمارے شر سے ہر انسان محفوظ رہے۔ اے اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے اس قرآن کی جھلک نظر آئے۔
اے اللہ ہماری زبانوں کو مٹھاس والا بنا دے، ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، اے اللہ ہم تیرے رستے پہ خرچ کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ حدیقت القرآن انسٹیٹیوٹ میں جو ڈونیشن بھیجتی ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اس دنیا میں بھی 700 گنا سے زیادہ اور آخرت میں بھی 700 گنا سے زیادہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ وہ جس نیت سے بھیجتی ہیں، اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے، اپنے لیے، جو بھی ہے، اے اللہ ان کے خیر و برکت والا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ ان کے والدین کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمانا۔ اے اللہ ان کی آنے والی اولادیں جو ہیں، اے اللہ تیرے دین کی دائی بن جائے، اے اللہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے بن جائے۔ اے اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو تو قبول فرما، اے اللہ جو تیرے رستے پہ تیرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اے اللہ تو اس کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے اگر کوئی قومی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تو معاف فرما دینا۔ اے اللہ تو اپنے خزانوں سے ہمیں عطا کرنے والا بن جائے، اے اللہ ہمارے ہاتھ ہمیشہ اوپر والا رہے۔ اے اللہ میری تمام اسٹوڈنٹ کو علم نافع عطا فرما، ایسا علم جو انہیں باعث عزت محسوس ہو، جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو وہ سب سے الگ تھلگ اور سب سے زیادہ بہترین اپنے آپ کو بنا سکیں۔ اے اللہ ایسا علم عطا فرما، اس قرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، اس کی خیر و برکت سے ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ فرما کے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ اے اللہ بے شمار دعائیں ہیں، دل کرتا ہے کہ سارا ٹائم دعاؤں میں گزار دیں۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم کیا تجھ سے طلب کرتے ہیں، ہمارا کوئی اور در نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیں امید ہی نہیں ہے ہمیں کوئی اور دے سکتا ہے۔ اے اللہ ہماری امیدیں، ہمارا یقین، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ صرف تیری ذات پہ ہے۔ اے اللہ تو نہیں دے گا تو کون دے گا ہمیں؟ اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، ہماری ہاتھ خالی ہیں تو ان کو بھر دے، اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے بھر دے۔ اے اللہ، اے اللہ ہمارا یقین کو مزید پختہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں یقین ہو کہ ہمارا رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی، میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کے پکار سنتا ہے۔ اللہ ہم تجھے پکار رہے ہیں، دل سے پکار رہے ہیں، رو کے پکار رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمیں دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں عطا فرما، دونوں کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمارے جو معاملات ہیں ان کو آسان کر دے، اور قبر کے حشر کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ بن مانگے عطا کر، اے اللہ جو مانگنا بھول گئے ہیں، ضرورت ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، اے اللہ ان کے اپنے غائب کے خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ میرے کچھ ایسی اسٹوڈنٹ ہیں جو بجلی کے بل کی وجہ سے میرے سامنے رو پڑتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے میں کتنا کر سکتی ہوں یا میرے کتنے اخراجات ہیں۔ اے اللہ ان کے غائب کے خزانوں سے ان کی تو مدد فرما دے۔ اے اللہ ایک کمانے والا ہے، 6 6 7 7 8 8 بچے کھانے والے ہیں، اے اللہ سفید پوش لوگوں کا تو ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ تو ان پہ اپنی خاص کرم فرما دے۔ اے اللہ ہماری ہمسائی شناز ہے، اللہ اس پہ خاص کرم فرما دے، اسے اپنا گھر عطا فرما، اور اللہ اس کے بچوں کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔